بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے جامعہ محمدیہ مرکز الحدیث کے فارغ التحصیل حضرت مولانا حافظ عنایت اللہ شاکر صاحب خطیب مرود، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ میت میں تشریف لائے، اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ شہداء کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، شہداء کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جس روضے کے دید کی خاطر دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جس روضے کے دید کی خاطر دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جس روضے کے دید کی خاطر دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ شہداء کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، جہاں خوشی سے مسکراتی ہے مدینہ، بولو بولو، جہاں خوشی سے مسکراتے ہیں مدینہ، پھر کہو مدینہ۔ دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، جہاں خوشی سے مسکراتی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ خدا کے نور سے روشن، قرآن کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، قرآن کے نور سے جگمگ، جو ایک پر نور بستی ہے مدینہ۔ پھر کہو مدینے کے ساتھ پیار کرنے والوں، پھر کہو مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کانفرنس کو کامیاب اور کامران فرمائے، کہو آمین۔ بھائیوں، میں اپنے مختصر بات میں محنت کے متعلق، محنت کا کیا ثمر ہے، محنت کرنے والوں کو اللہ کیا جزا دیتا ہے، محنت کرنے والوں کو اللہ کس طرح فتح عطا کرتا ہے، دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو، دنیاوی کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو، محنت سے چلتا ہے۔ زندگی میں کامیابی ہمیشہ محنت سے ملتی ہے، لوگوں آخرت میں کامیابی ہمیشہ محنت سے ملتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد، اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لیے بھی محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے بھی محنت کی۔
اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے ملک شام میں تجارت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے بھی محنت کی, دنیا کے لیے بھی محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا کے لیے بھی محنت کی, دین کے لیے بھی محنت کی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہمیشہ کامیابی ملے گی, آخرت کی کامیابی ملے گی, جنت کے سرٹیفکیٹ ملیں گے, دنیا میں ثمرات ملیں گے. دین کے لیے جب ہم محنت کریں گے, جب ہم دین کے لیے توغ دو کریں گے, جب ہم دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے, رب کا قرآن سنیں, اپنے دلوں کی بنجر زمین کو تازہ کریں. الہ العالمین نے فرمایا, اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد. حضرات آئیے غور کیجئے, اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیر. پیغمبر کے صحابہ نے کس طرح دین کے لیے محنت کی. جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, ان دنوں میں نازل ہوئی, اللہ کے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی جی مدینہ پہنچے. مدینہ میں یہودیوں کے گھرانے آباد تھے. بھائی آواز تھوڑی سی ایسا کرو, کوئی بات سمجھ آئے, آواز ایسا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے, اوس قبیلہ خزرج قبیلہ یہودیوں کا مدینہ میں آباد تھا. اللہ کے نبی جی جس وقت مدینہ میں پہنچے, مدینہ کے جو یہودی تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ معاہدہ کیا تھا, اللہ کے نبی جی ہمیں مدینہ سے نہ نکالو, جب بھی کوئی لشکر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا ہم یہودی مدینہ کا دفاع کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. دن گزرتے گئے, دن 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی, گزر گئی جنگ احد ہوئی. اس کے بعد ان یہودیوں نے اپنی مجلس بلا لی. ان یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. بنو خزان قبیلہ, بنو غطفان قبیلہ, بنو اسجا قبیلہ, بنو کنانا قبیلہ, بنو مرارہ قبیلہ, بنو زرارہ قبیلہ, انہوں نے ایک محفل بلائی اور مکہ مکرمہ میں جا کے مشرکین کو بھی دعوت دی کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا گئے, مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی گئے. اللہ کے محبوب نبی جناب محمد, پھر کہو جناب محمد. میں آپ کا ذوق تازہ کروں, سچی بات ہے, آپ نبی کا نام سن کے درود نہیں پڑھ رہے. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا, جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا, جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ریشم تو ملائم میرے آقا دیاں تلیاں, کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں, کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں. مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا, جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. حضرات آئیے غور کیجئے, اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بلایا. او میرے صحابہ, مدینہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کیونکہ
جو فارس ہے وہ ایران میں ہے۔ اللہ کے نبی جی جب ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ہم جناب خندقیں بنا لیتے تھے، جس کو ہم پنجابی میں ٹویا کھڈا کہتے بنا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی جی ہم مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ نے مدینہ کا دفاع کیا محنت سے، صحابہ کو فتح ملی محنت سے، مکہ فتح ہوا محنت سے، کیسر و کسرا فتح ہوا محنت سے، مدائن کے علاقے میں صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دڑا دیا تھا محنت کی وجہ سے۔ اللہ نے صحابہ کو عزت دی تھی محنت کی وجہ سے۔ صحابہ نے دین کے لیے محنت کی، صحابہ نے اسلام کے لیے محنت کی۔ اللہ کے نبی جی ہماری جانیں قربان گئے۔ اللہ کے نبی جی مدینہ کے اوپر حملہ، اللہ کے نبی جی مدینہ کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا میرے صحابہ مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود لی جائیں۔ یارو پتھریلی علاقہ ہے، سخت چٹان ہے اور سردی کا موسم ہے۔ صحابہ کرام کی محنت دیکھو، دین کے لیے محنت، 5.5 میل لمبائی صحابہ کرام نے جو خندقیں کھودی تھی دین کے لیے۔ صحابہ کی محنت دیکھو، 5.5 گز اس کی گہرائی تھی۔ صحابہ خندقیں کھود رہے ہیں بھوکے اور پیاسے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پہ۔ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لی انعام ہو گئے۔ صحابہ نے محنتیں کی دین کے لیے۔ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لی انعام ہو گئے۔ آقا دے دیوانیاں نے جانا کیویں واریاں، چمڑی لوالی پر ہمتاں نہاریاں۔ آقا دے دیوانیاں نے جانا کیویں واریاں، چمڑی لوالی پر ہمتاں نہاریاں۔ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے۔ جیڑے جیڑے آقا دے، میرے ساتھ ساتھ کہو، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ صحابہ نے دن کو بھی دین کے لیے محنت کی، رات کو بھی دین کے لیے محنتیں کی۔ سردی کا موسم ہو، صحابہ دین کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آج ہمیں صبح کی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، جناب عشاء کی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ جناب کام کاج کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ صحابہ محنت اس قدر کی، اپنی جانوں تک قربان کر دیا۔ حضرات آئیے غور کیجئے، اس قدر 15,000 کا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ ہونے والا تھا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا، فرمایا اِذْ من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون۔ اس قدر صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام اس قدر پریشان ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے جناب آنکھیں پھٹنے کو آ گئی، جناب کلیجے منہ کو آنے لگے، ہمت نہیں ہارے، محنت کی دین کے لیے۔ خندقیں کھود رہے گئے، خندق کو کھودتے کھودتے ایک سخت پتھر چٹان، سخت چٹان آ گئی۔ اب اللہ کے نبی محنت کر رہے ہیں، پہلے صحابہ نے محنت کی، اللہ کے نبی جی سخت چٹان آ گئی ہے، توڑی نہیں جا رہی۔ او کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی نے بھی دین کے لیے محنت کی۔ میرے نبی جب جنگ کا میدان آتا، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سب سے پہلے میدان میں ہوتے۔ جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا، سب سے پہلے اللہ کے نبی میدان میں ہوتے۔ فرمایا صحابہ ہمت نہیں ہارنی، لاؤ میرے ہاتھ میں کدال پکڑ
ٹکراؤ۔ محنت کے ثمرات اللہ کے نبی نے وہ جو سخت پتھر تھا اللہ کے نبی نے پہلی ضرب لگائی۔ سنن نسائی اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، آپ نے پتھر کے اوپر پہلی ضرب لگائی، پتھر سے روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس وقت میں نے پہلی ضرب لگائی ہے اس روشنی سے مجھے کچھ نظر آنے لگا۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی جی کیا نظر آیا ہے؟ محنت کے ثمرات، آپ نے ضرب لگائی، اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں محمد کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری ضرب لگائی، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ملک یمن کے صنعاء کے سرخ محلات لا کے محمد کے قدموں میں رکھ دیے۔ کیوں؟ جب محنت کی، محنت کے ثمرات یہ ہیں۔ ایک دن وہ بھی آیا، اللہ پاک نے اس محنت کا اجر کیا دیا۔ ایک مہینہ یہ جنگ جاری رہی، جنگ خندق کے نام سے یا غزوہ خندق کے نام سے یا غزوہ احزاب کے نام سے ایک مہینہ جنگ جاری رہی۔ صحابہ کی محنت سے دشمن کو ناکامی ملی، صحابہ کی محنت سے دشمن شکست کھا گئے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ محنت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ جا کے لڑو، جب علاقہ فتح ہو جائے ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کی اللہ نے بڑی عزت کی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی عزت کی تھی۔ بغیر محنت کی وجہ سے من سلوا کے کھانے ملتے رہے، بغیر محنت کی وجہ سے رزق اور اناج ملتا رہا۔ جب محنت کرنے کی باری آئی پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، پھر اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ اللہ نے محنت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانی مسلط کر دی۔ حضرات آئیے غور کیجئے، اللہ کے نبی جی کبھی جناب مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے نبی جی محنت کر رہے ہیں۔ مسجد قباء مدینہ کی پہلی مسجد، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ جہانوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اے اللہ کے نبی جی اچھا نہیں لگتا آپ کے ہاتھوں میں پتھر ہو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ پہلی مسجد قباء قرآن نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا گئے، مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ نے پھر اس محنت کا ثمر کیا دیا، او لوگوں دین کے لیے محنت کیا کرو، دین کے لیے تبلیغ کیا کرو، مخلص ہو کے اللہ کے دین کا کام کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے وہ محنت کی، اللہ نے محنت کا ثمر کیا دیا۔ فرمایا میرے نبی جی اب جو بندہ بھی اس مسجد قباء میں ایک نماز پڑھے گا میں اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ صحابہ نے کیا کیا بولو؟ دین کے لیے محنت کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ کہو اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے۔ کہو آمین۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، او مکے دیا سونیا گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں، او مکے دیا سونیا گلیاں
جتھے لائیاں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے کہو آمین جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اگ بھڑک دیے وچ سینے کہندی جانا مکے مدینے او کڈیاں قسمتاں والے جنہ ڈیرے اوتھے لائے حضرات میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں آئیے غور کیجئے اللہ کے نبی نے دین کے لیے محنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے آپ نے ہمت نہیں ہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل دیوانہ نعوذ باللہ مجنون کہا گیا اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری اللہ کے نبی نے دین کے لیے محنت کی آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا اللہ کے نبی نے دین کے لیے محنت کی آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کے لیے محنت کی آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا پیغمبر کے صحابہ نے دین کے لیے محنت کی جناب کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کے لیے محنت کی سید الشہداء کا لقب پا گئے پیغمبر کے صحابہ نے دین کے لیے محنت کی صدیق کا لقب پا گئے اللہ کے نبی کے صحابہ نے دین کے لیے محنت کی فاروق اعظم کا لقب پا گئے عثمان غنی کا لقب پا گئے اللہ کے نبی کے صحابہ نے دین کے لیے محنت کی غسیل الملائکہ کا لقب پا گئے اب آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے آپ مدارسوں کو آباد کرو محنت کرو اگر آپ کے بیٹے ہیں اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں ایک بیٹا مدرسے میں جمع کراؤ ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بناؤ ہم صحابہ کی طرف محنت نہیں کر سکتے اب تو نہ ہم پتھر کھا سکتے ہیں اب تو نہ ہم گالیاں برداشت کر سکتے ہیں اب تو نہ ہم آگ کے انگاروں پہ لے سکتے ہیں وہ صحابہ جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے لیکن اب ہم نے محنت یہ کرنی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینی ہے کہو انشاءاللہ اب ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تبلیغ دینی ہے مدارسوں کا رخ کروانا ہے قرآن کا حافظ بنانا ہے حدیث کا حافظ بنانا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ آپ کی دین کے لیے محنت ہے یہ آپ کی دین کے لیے کوشش ہے یہ آپ کی دین کے لیے تغدو ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا مختصر بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے محنت کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا ہزاروں سال گزر چکے ہیں اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی محنت کو ضائع نہیں کیا بیت اللہ میں جو بھی جاتا ہے حضرت ابراہیم کی یاد آتی ہے حضرت اسماعیل کی یاد آتی ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے حضرت ابراہیم کی یاد آتی ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی تھی لوگوں جس طرح تم دنیا کے لیے محنت کرتے ہو جس طرح تم دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو اسی طرح تم دین کے لیے بھی محنت کرو دین کے ساتھی بن جاؤ علماء کے شانہ بشانہ چلو علماء کا ساتھ دو مدارس کا ساتھ دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام کی طرح ڈٹ جائے ہم صحابہ کرام کی طرح ڈٹ جائیں دین کے لیے ایسے بن جائیں شاہ سوار اور ایسے بن جائیں صحابہ کرام کے لیے صحابہ کرام کی طرح ہم محنت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنتیں کوشش کاف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر